رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے اپنے خیال کو، اپنی اس بات کو، اپنے اس تصور کو دل میں جگہ دے لی ہے، وہ چلنے لگ گیا ہوا ہے، اور پھر پس و پیش کے بعد آپ نے اس کو کچھ کرنے کے لیے ترجیح بنا لی ہے، اور پھر آپ نے ٹھان بھی لی ہے، عزم کو پختہ اور مستحکم کر لی ہے، تو اب آخری مرحلہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور محنت کریں، جو آپ نے پلان کیا ہے اس کو آپ کر گزریں، اور یہ کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عزم کے حوالے سے۔ عزم پہ جو بات کرنے کا جو سبب بنا ہے وہ یہ ہے، عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے، ہمارا علم عمل میں تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس پہ بہت ساری جگہوں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن حل نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی کہ عزم کے حوالے سے بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے اسباب ہیں۔ ہمارا جو علم ہے وہ عمل میں نہیں ڈلتا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ عزم کا نہ ہونا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عزم جو ہے وہ جسٹ ایک ارادہ اس کو کہہ کے یا ایک جملہ بول کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عزم کیا ہے۔ عزم کے 5 مختلف درجات ہیں۔ اگر ہم ان درجات کا خیال رکھیں اور عزم، جس کو انگلش کے اندر ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، آپ عزم کو واقعی عزم کے درجے میں لے جائیں اور اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈٹرمن ہو جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو پھر کامیابی نہ ملے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا لیول جو اس کا ہے، عزم کا جو پہلا درجہ ہے، اس کے بارے میں جو عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے حاجز۔ پہلا مرحلہ کہ جب آپ کو کوئی کام کرنے کا خیال آتا ہے، تو خیال آنا کسی بھی پازیٹیو کام کا، کسی بھی کام کے بارے میں خیال آ جانا، اس کا سوچ میں آ جانا، اور آپ کے دل میں اگر اس کے بارے میں یعنی ایک خیال آ گیا ہے، تو یہ وہ لیول ہے جس کو آپ حاجز کہتے ہیں۔ یہ بالکل ادنا، یعنی اس کو آپ بیج کہہ سکتے ہیں، یہ عزم کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کو خیال آیا، بھلے وہ خیال کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے کمال قسم کے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، اور آسمانوں سے بڑے، زمینوں سے بڑے، پہاڑوں سے بڑے خیالات آتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ خیال آئے اور پھر آگے نہ جائے، تو اس کے لیے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ عزم کا جو دوسرا لیول ہے، جو دوسرا درجہ ہے، اس کو عربی زبان کے اندر خاطر کہا جاتا ہے، کہ آپ کو ایک خیال آیا، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کا تصور ملا، اور آپ نے اس خیال کو پھر چھوڑا نہیں۔ خیال آیا اور گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ خیال آپ کے دل میں چلنے لگ گیا، وہ خیال آپ کے دل میں مچلنے لگ گیا، وہ خیال آپ کے ذہن کے اندر جاری و ساری ہو گیا، تو یہ دوسرا لیول ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ خیال جاری رہنے کے بعد اس سے آگے بھی بڑھے، تو تیسرا لیول پھر بنتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں حدیث النفس، یعنی آپ کا وہ جو خیال آیا پھر جاری ہو گیا، اب اس خیال کیا جاری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اس میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے، آپ تردد اور پس و پیش کی کیفیت میں چلے گئے ہیں، آپ ڈو ناٹ ڈو کی کیفیت میں آگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کبھی سوچتے ہیں اس کو کیا جائے، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اس کو نہ کیا جائے۔ تو یہ عزم کا تیسرا لیول ہے کہ خیال آیا، جاری ہوا، اور پھر اب جو ہے وہ خیال اس میں آپ ڈو ناٹ ڈو اور یا ڈو ناٹ کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ آگے ہیں۔ تو پھر چوتھا لیول آتا ہے کہ آپ دل ہی دل میں، خیال ہی خیال کے اندر آپ چوتھا لیول کرتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہمن، کہ خیال کو عملی جمع پہنانے کے لیے آپ نے کسی ایک پہلو کو ترجیح دے دینی ہے، یا کرنے کو ترجیح دے دینی ہے یا نہ کرنے کو ترجیح دے دینی ہے۔ تو یہ جو چوتھا لیول ہے، یہ ایک قسم کا آپ کا انٹرنل ڈیسیژن ہے کہ آپ نے ایک خیال آیا، وہ جاری ہوا، وہ چلنے لگ گیا، آپ نے اس خیال کی پرورش کی، پھر آپ اس جگہ پہ آگے کہ کریں یا نہ کریں، تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا انٹرنلی ڈیسیژن لے لیا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے یا اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چوتھا لیول ہے، اور اس کے بعد آخری لیول ہے جس کو ہم
صحیح معنوں میں عزم کہیں گے، جس کو ہم صحیح معنوں میں ارادہ کہیں گے، جس کو ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی کام کرنے کے لیے واقعتاً ارادہ کر لیا ہے، تو اس کا نام عزم ہے، اس کا نام ارادہ ہے۔ یہ 5واں لیول ہے، اور یہ لیول یہ ہے کہ خیال کو کر گزرنے کی ٹھان لینا اور اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دینا، اس کی طرف حرکت شروع کر دینا۔ اور جب آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا، ایک خیال آیا، خیال چلنے لگ گیا، پھر آپ جو ہے وہ اس میں متردد ہو گئے، کریں نہ کریں، پھر آپ نے اس کا ڈیسیژن بھی لے لیا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر پلاننگ بھی کر لی، اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ اس کو میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو پختہ کر لیا، مستحکم کر لیا، ٹھان لیا۔ یعنی یہ وہ 5واں لیول ہے جس لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو آر ڈٹرمنڈ، آپ پرعزم ہیں، آپ نے جو ہے وہ ارادہ مکمل کر لیا ہے۔ اور اس موقع پہ پھر مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے اپنے خیال کو، اپنی اس بات کو، اپنے اس تصور کو دل میں جگہ دے لی ہے، وہ چلنے لگ گیا ہوا ہے، اور پھر پس و پیش کے بعد آپ نے اس کو کچھ کرنے کے لیے ترجیح بنا لی ہے، اور پھر آپ نے ٹھان بھی لی ہے، عزم کو پختہ اور مستحکم کر لی ہے، تو اب آخری مرحلہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور محنت کریں، جو آپ نے پلان کیا ہے اس کو آپ کر گزریں، اور یہ کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر آج کا مسلم طالب علم، استاد، مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرے کی ہر اکائی خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور اصلاح کے کاموں میں ہم ان 5 لیول کو اچھے طریقے سے اچیو کر لیں اور پھر اللہ پہ توکل اختیار کریں، تو مجھے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عزم کرنا، ہمارا یہ ارادہ کرنا نہ صرف ہماری ذات بلکہ ہماری قوم اور ملک اور ملت کے لیے ایک چینج کا باعث ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیہ۔